السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ اور رسپانسبل سٹیزن بنے؟ اور کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ انکلوژن ہر بچے کو انکلوڈ کرے گی، نہ کہ ایکسکلوڈ؟ میرا نام عطیہ رضی ہے، میں ایک اسپیشل ایجوکیٹر ہوں اور میں نے آنٹیریو کالج آف ٹیچر سے سرٹیفائڈ ہوں اسپیشل ایجوکیشن میں۔ اس کے علاوہ جنیوا سینٹر فار آٹزم سے بھی سرٹیفائڈ ہوں، اور ڈیورنگ مائی ماسٹرز فرام مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں اسپیشلائز کیا تھا۔ اس کے علاوہ میں ایک ریسرچر ہوں اور میں نے ایک اسسٹیو ٹیکنالوجی بھی ڈیزائن کی ہے ٹو سپورٹ اسٹوڈنٹس ود اسپیشل نیڈ۔ اس پوری بات کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ whatever I'm going to present or talk about during my presentation, it would be on the basis of a research and on my personal experience inside the special education classroom. And my topic is Future of Inclusive Education in Pakistan. اور صبح سے اے ایس ڈی کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکی ہے، سو I'm not going to elaborate it, rather I'll move to the next topic, that's the inclusion. انکلوژن کا مطلب یہ کہ اسٹوڈینٹس ود ڈفرینشیل نیڈ یا اسٹوڈینٹس ود اسپیشل نیڈ جو ہے اپنا سارا ٹائم ایک ایجوکیشنل سیٹنگ میں ریگولر بچوں کے ساتھ گزارے۔ اور انکلوزیو ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ انشور کرے کہ ہر بچے کو ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے، اس کی تمام نیڈس کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے ایک ریسپانسبل اور ایک ریسپیکٹو انوائرمنٹ کے اندر۔ بہت سارے بینیفٹس ہیں انکلوسیو ایجوکیشن کے، جن میں سب سے پہلے تھے کہ اٹس مور انگیجنگ، اور بچوں کو جو ہے بہت زیادہ سوشل انٹریکشن کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے جو ہے ان کا جو سپورٹ لیول ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، ظاہر ان کے پیئر سپورٹ بڑھ جاتی ہے۔ بچے جو ہے فرینڈشپ کا سرکل ان کا بڑھ جاتا ہے، وہ نیٹ ورکنگ اچھی کر پاتے ہیں، ان کا آئی ای پی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دا سیگریگیٹڈ کلاس روم یا اگلے کلاس روم سے بنسبت ان کا تھوڑا ایڈوانس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی سیلف موٹیویشن، ان کا جو سیلف اسٹیم کا لیول وہ تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ریگولر بچوں میں اپنے نیبرہڈ کے بچے اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں، رہتے ہیں، دیکھتے ہیں انہیں ایٹ لیسٹ، تو ان کا موٹیویشن بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک کلاس روم کے اندر جو دوسرے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ایک کوآپریٹو لرننگ انوائرمنٹ ملتی ہے بچوں کو۔ اس کی وجہ سے جو دوسرے بچے جو ریگولر بچے بھی ہیں وہ بھی ان کے اندر ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے، اور ایک خاص اسٹگما جو لگا ہوا ہے اسپیشل بچوں کے اوپر کہ اب نارمل ہیں یا دے آر اسپیشل، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم، وہ والی بات نہیں رہتی کہ اسٹگما سے باہر آتے ہیں۔ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں انکلوژن میں۔ سب سے پہلے تھے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے دوسرے بچوں سے اکیڈیمکلی تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ٹیچر جو ہے وہ ان کو بچوں کو زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ نہیں دے پاتی، اور بچے بھی ٹیچر کو کم ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کلاس روم میں دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیچر کا زیادہ ٹائم پھر ان کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ بچے، کوئی بھی بچہ جو اگر وہ ڈسٹرپٹیو بیہیویئر دکھائیں گے، چاہے وہ وائس کے کنڈیشن میں ہے، کوئی نہ آواز نکال رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹیچر کی اٹینشن وہاں جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے باقی بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس پوری انوائرمنٹ میں۔ انٹریکشن، اس وجہ سے بچوں سے ان کا انٹریکشن بھی کم ہو جاتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ بہت سارے جب کلاس روم کے اندر بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے کلرز ہیں، موومنٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، نوائز ہے، یہ ساری چیزیں اے ایس ڈی کے بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں، سو دے وونٹ بی ایبل ٹو اسٹڈی اور پے اٹینشن اینی مور۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک آئی ای پی جو انٹینسو ایجوکیشن پلان جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریگولر اسٹوڈنٹس۔ اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے بچوں کی اچیومنٹ جو ہے، جو نان اسپیشل نیڈ بچے جو ہیں ان کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں لیول آف انکلوژن، سو there are 3 levels of inclusion. Number 1 is the full integration or the mainstreaming. اس میں بچہ جو ہے اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے، پورا ٹائم جو ایک ریگولر کلاس روم میں گزارتا ہے، جہاں اس کو بہت سوشلائزیشن کرنے کا، انٹریکشن کرنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ دوسرا لیول ہے لیس انکلوژن ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب بچے کچھ وقت کے لیے، جیسے سرکل ٹائم میں، آرٹس کے پیریڈ میں یا گیمز کے پیریڈ میں، ڈانس یا میوزک کے پیریڈ میں، یہ آتے ہیں بچوں کے ساتھ ریگولر کلاس روم میں، جہاں سوشل انٹریکشن کرتے ہیں، ویونگ، موونگ۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے اسپیشل نیڈ کلاس روم میں رہتے ہیں۔
جہاں تک لیول 3 کا تعلق ہے اس میں بہت کم انکلوژن ہوتی ہے. بچے جو ہے ریگولر کلاس روم میں آتے ہیں یا ریگولر بچوں سے ملتے ہیں ڈیورنگ دا لنچ ٹائم, ڈیورنگ دا بریک ٹائم, اور پلے گراؤنڈ میں ان کا جنک پیریڈ وغیرہ وہاں ملتے ہیں. اور جب بھی ملتے ہیں ایک بہت ہی ریلیکس اور فن انوائرمنٹ میں ملتے ہیں. What I suggest is the differentiated inclusion. It means جو کوئی بھی انکلوژن بچوں کو پرووائڈ کی جائے it has to be according to their needs and it has to accommodate the diverse need of the students, whether it's level 1 یا level 2 ہو یا level 3 ہو. اگر بچہ ہائی فنکشننگ ہے, وربل ہے, اور وہ اس کی نیڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے ماڈیفیکیشن کے ساتھ کلاس روم میں ٹیکنالوجی کے ساتھ بڈی کے ساتھ باقی چیزوں کی سپورٹ سے اگر بچے کی نیڈ پوری ہوتی ہے تو بالکل اس کو لیول 1 یا فل ٹائم کلاس روم میں یا مین اسٹریم میں رہنا چاہیے. لیکن اگر بچہ ایسا ہے جس کی نیڈ اکوموڈیٹ نہیں ہوتی ہے, وہ نان وربل ہے, اس کی جو نیڈ یہ ہے کہ اس کو پکچر ٹرانسفر کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو, اور اس کی اور بھی بہت ساری جو اس کی اکارڈنگ ٹو دیئر آئی پی جو نیڈ ہے, اگر وہ اس کی پوری نہیں ہوتی ہے انسائڈ دا کلاس روم, تو اٹس بیٹر کہ وہ آدھا ٹائم اپنی ریگولر کلاس روم میں رہے, آدھا ٹائم اپنی اسپیشل نیڈ کلاس روم میں جائے, جہاں اس کو ایک اسپیشلائزڈ پروگرام دیا جائے جو اس کی نیڈ کو پورا کرتے ہو. اور تیسرا یہ کہ اگر بچہ ایسا ہے جو نان وربل بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کو ڈیولپمنٹل ڈیلیڈ پرابلم بھی ہے, تو ان دیٹ کیس اس کی ضرورت تو یہ ہے کہ اس کو ایک لائف اسکل سکھائی جائے, اس کو یہ سکھایا جائے کہ ہم نے یہ بول سکے, وہ بچہ اس قابل ہو سکے کسی بھی پکچر کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو, کسی بھی تھرو وہ یہ بات کر سکے کہ ہاں مجھے باتھ روم جانا ہے, یا آئی وانٹ دس, آئی نیڈ دس, مجھے چاہیے ہے, واٹر تو اشارہ کر سکے یہ واٹر ہے, پانی چاہیے, یعنی کسی بھی طریقے سے وہ اپنی نیڈ پوری. اس بچے کی نیڈ یہ ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائے, نہ کہ اس کے ریگولر کلاس روم میں بٹھایا جائے. So I would suggest the differentiated inclusion that can be provided to the students according to the needs. پاکستان میں جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کا تعلق ہے, پاکستان ہیو ٹو ٹائپ آف ایجوکیشن سسٹم, پرائیویٹ اینڈ دا گورنمنٹ. جہاں تک ایجوکیشن پالیسیز کا تعلق ہے, پاکستان میں بہت خوبصورت, بہت ہی کلرفل گولڈن ورڈز میں انکلوسیو ایجوکیشن پالیسی موجود ہے. But still there are a lot of challenges and barriers to implement these inclusive education because there is the unreliable data. ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے بہت انریلائبل ہے, بہت ہی انلمیٹیڈ ہے, اور جو اتنی خوبصورت پالیسیز ابھی پیچھے میں نے آپ کو سلائڈ میں دکھائی تھی وہ صرف پالیسیز کی طرح کی حد تک ہے. there is no practice, so there is a controversy or the contradiction there. ایجوکیشن جو ہے وہ پروونسز کے ہاتھ میں ہے, ہر پروونس اپنا قانون لے کے چل رہی ہے, اپنی پالیسیز لے کے چل رہی ہے, سو دیر از نو یونیفارمٹی. ہمارے پاس پرابلم سب سے بڑا ہے لمیٹڈ ریسورسز اینڈ انفراسٹرکچر. جو کوئی بھی فنڈنگ ملتی ہے اٹس ایکچولی بیسڈ آن دا ڈونیشن, اینڈ ہمیں ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی پاکستان میں بہت شدید ضرورت ہے. ایون in a B.Ed program, ٹیچرز ایجوکیشن پروگرام, کوئی بھی اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں, کوئی بھی اسپیشل نیڈ کے بارے میں کوئی انٹینسو ایکسٹینسو چیز نہیں سکھائی جاتی. سو اٹس لیکنگ اینڈ وی ہیو ٹو لک آفٹر دس ایریا too. کریکولم از ویری انفلیکسیبل, اور ہمارے پاس کلاس سائز بہت بڑے بڑے ہیں. ان سارے بیریئرز کے باوجود ہمیں اب کیا کرنا ہوگا؟ وی نو اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرابلمس ہیں, بٹ واٹس دا نیکسٹ, اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سو دا نیکسٹ از وی ہیو ٹو بلڈ این انکلوسیو ایجوکیشن انفراسٹرکچر جس کے اندر ٹیچر کو ٹیچنگ ریسورسز اور لرننگ سپورٹ ایسی پرووائڈ کی جائے تاکہ اس کی ٹیچنگ کیپیسٹی بڑھے, اور اس کی جو انکلوسیو ایجوکیشن کے بارے میں اس کی ٹیچنگ کیپیسٹی بڑھے. ہمیں ایک ایسا کریکولم پروگرام یا انٹرونشن بنانا ہوگا دیٹ کین میچ ود دا اسٹوڈنٹس نیڈ بائی ایڈنگ دا یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ ماڈل. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو سوشل اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ تاکہ پیرنٹس سمجھے کہ ان بچوں کو اسکول میں لے کے آنا ہے. دیر از اے نیڈ ٹو برنگ دم ٹو دا اسکول. ہمیں ایک فزیکلی ایکسیسیبل اسکول بنانا ہے جہاں ویل چیئر سے لے کے بلائنڈ سے لے کے ہر طرح کے بچوں کو فیسلٹیز موجود ہو. ہر کلاس روم میں بہت سارے ریسورسز کو موجودگی ضروری ہے. اسسٹو ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اس کے علاوہ ہمیں تمام لائک مائنڈیڈ پیپل کو نیٹورک کرنا پڑے گا، جیسے این جی اوز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، وی آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ اینڈ ڈسکس واٹ آر دا پرابلمس. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دا مائنڈ سیٹ. فرسٹ وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ. جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا، جب تک ہم اس اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، ہاؤ کین وی ورک ود دا اسٹوڈنٹس ود اسپیشل نیڈ. سو ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اتنی زیادہ عوام میں اویئرنیس دینا ہے کہ وہ ایک اویئرنیس جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو جائے، تاکہ ہمیں بار بار نہیں بولنا پڑے، بلکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. اور ہمیں بچے کی ہیپینس اور ویل بینگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک سوشل میجر یا پھر ایک گڈ آؤٹ کم کی ایک طرح سے ایوارڈ لے کے کھڑے ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں وہ ہمارا فوکس صرف اور صرف بچوں کی ہیپینس اور ویل بینگ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں. آپ ہم اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہم سب میں ڈفرینسز ہیں وچ وی آلویز فوکس آن، بٹ رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن دا سملیرٹی. ہم سب میں کیا سملیرٹیز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں کیا سملیرٹیز، ہمارے ٹیچرز میں کیا سملیرٹیز ہیں، اینڈ ہاؤ to cater and how to collect all these similarities to overcome all these barriers and empower the society. ہماری سوسائٹی اس وقت تک امپاور نہیں ہو سکتی جب تک ہم ہر ایک فرد کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور ہر ایک فرد کی فلاح اور بہبود کے لیے کام نہیں کریں گے. So that's the thing. The empowerment of the society depends upon the mindset and the mental capacity of the person. Thank you so much. Appreciate it.